الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس آیت کا ترجمہ یوں ہے کہ اے مصطفیٰ، وہ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، فرما دیجیے کہ روح میرے رب کا امر ہے، اور جو تمہیں اس میں سے علم عطا کیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ کل گفتگو کی تھی یزکیہم کے حوالے سے کہ اصطلاح میں مشائخ نے اس کو تصوف کا نام دیا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ روح کے اندر ایک ایسی تڑپ پیدا ہو جائے کہ وہ اللہ رب العالمین کی زیارت، قربت، اس کے اندر شوق ذوق موجزن ہو جائے، ہر وقت ہی اس کے ذہن میں لفظ اللہ رہے، اپنے خالق کا ذہن میں نام رہے ہر وقت ہی۔ جیسے انسان، مثال دے رہا ہوں کہ جب اس کا نفس امارہ گناہ کی طرف راغب ہوتا ہے تو ہر وقت اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ کاش مجھے یہ موقع ملے، یہ میں گناہ کروں، کیونکہ اس میں وہ لذت محسوس کرتا ہے۔ تو تصوف میں اللہ رب العالمین جب نفس امارہ آہستہ آہستہ رذائل سے دور ہوتا ہے، فضائل کی طرف آتا ہے، نیکی کی طرف اس کا رجحان بڑھتا ہے، تو جو اس کا خالق ہے اس کی دل میں تڑپ بڑھتی ہے، شدت کا ایک احساس ہوتا ہے۔ یہی یاد ہے اور یہی دلوں کا اطمینان ہے، جیسا کہ قرآن کریم نے بھی کہا نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سنو اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے۔ بات چل رہی تھی کیفیات کی، اس میں کچھ لوگ انکار کرتے ہیں، کچھ اقرار کرتے ہیں۔ عام جو کیفیات ہیں، جس کی مثال خوشی، غمی، درد، تکلیف، بھوک، یا جتنے بھی نزلہ، زکام، بخار، آج کل تو کرونا ہے، یہ وہی جانتا ہے جسے ہوتا ہے، اور جس کو ہونا ہے اسے کوئی پتہ نہیں، سوائے خوف یہ کیفیت ہے۔ تو یہ ایسی کیفیات ہیں کہ ان کے لیے الفاظ بنے نہیں ہیں ان کے اظہار کے لیے، لیکن کوئی شخص اس کا انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ جو کیفیت، غمی، خوشی یا کوئی بھی کیفیت ہو، جس شخص پر طاری ہے وہ جانتا ہے لیکن بیان نہیں کر سکتا، اور جو نہیں مانتا زندگی میں اس کے اوپر بھی یہ کیفیات طاری ہوتی رہتی ہیں، اس لیے وہ انکار بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے ایسی کیفیات کو غالباً اس لیے تسلیم کر لیا جاتا ہے کہ اس کو ہر فرد کو اس سے واسطہ پڑتا ہے، بے شک وہ اظہار نہیں کر سکتے، لکھ نہیں سکتے، الفاظ ہی نہیں ہیں، لیکن محسوس تو کرتے ہیں نا۔ جب انہیں کبھی کہ آپ کو کبھی کوئی غم نہیں آیا؟ ہاں جی آیا ہے۔ کوئی خوشی نہیں کبھی آپ کو ہی؟ ہر وقت منہ بسورے تو نہیں رہتے نا، نہیں جی،
آیا ہے جی، اگر منہ بسورا تو اس کا مطلب غم ہے اسے کوئی، اگر منہ نہیں بسورا تو اس کو خوشی ہے. دونوں میں سے ایک تو کیفیت ہوگی نا. کہ جی ہوتا ہے لیکن بیان نہیں کر سکتے، ذائقہ چکھتے ہیں اس کا. تو یہ کیفیات کا جب عالم ہے، اسے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا، تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان انہی کیفیات کے وجود کو تسلیم کرتا ہے جس سے اس کو واسطہ پڑتا ہے. مگر جن کیفیات اور واردات سے یا مکاشفات سے یا سکون سے، تڑپ اللہ کی تڑپ سے، اللہ کے قرب سے محروم ہوتا ہے، وہ انکار کرتا ہے. ان کے وجود کو صرف اس لیے انکار کرتا ہے، تسلیم نہیں کرتا کہ وہ ان سے دو چار، ان سے اس کا واسطہ نہیں پڑا، ان سے دو چار نہیں ہوا. محاورہ بولا ہے دو چار نہیں ہو، مراد اس سے اس کا واسطہ نہیں پڑا. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، یہ بات کوئی نہ ہوئی، مزے کی بات نہ ہوئی کہ جس کو خود محسوس کرے مان لے اور جس کو دوسرے محسوس کرے اسے مانے نہ. یہ مزے والی بات نہیں، کوئی علمی بات بھی نہیں ہے یہ. تو یاد رہے ایک بات کہ خوشی اور غم جیسی کیفیات کا تعلق جسم سے ہے، عالم اجسام سے ہے. جو لوگ ابھی تک یہ مراحل جسم کو بھی عبور نہیں کر سکے، اور ان سب کا تعلق، جتنی بھی کیفیات ہیں سب کا تعلق روح سے ہے. روح کے بارے آیت پڑھی ہے، یہ اس کا آگے آئے گی، یہ اب یہ چلے گا. ان کے نزدیک جو لوگ اپنے جسموں سے نہیں نکل سکے، قرآن میں وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے نفسوں میں جھانکو، اپنے جسم میں جھانکو، اندر دیکھ. افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ تو جو اس جسمانی دنیا کو یہ بھی نہیں سمجھ سکے، حتیٰ کہ ڈاکٹرز بھی، ظاہری بات انہوں نے جس ظاہر ہی پڑھا ہے نا، باطن تو نہیں پڑھا، یا کوئی روح کے متعلق تو نہیں پڑھا. ویسے بھی اس کا علم بہت تھوڑا ہے اور انسان اس کا مکلف بھی نہیں ہے یہ علم سیکھنے کے. تو مراد یہ ہے کہ جو لوگ اس وادی روح اجسام کو عبور نہیں کر سکے، اس کے اندر غوطہ زن نہیں ہو سکے، ان کے نزدیک روح اور روحانی مرتبے، مراتب اور کیفیات، ان کا وجدان ہے، پھر ان کا عرفان ہے، وہ ان کے ہونے نہ ہونے کا احساس کیسے کر سکتے ہیں؟ ممکن ہی نہیں ہے. چونکہ ابھی وہ ایک کلاس ہی نہیں پڑھ سکے. اسے کہتے ہیں نا، ایک بچے نے بھی اسکول نہیں داخل ہوا، پہلی جماعت ہی نہیں پڑھی، تو 10ویں کا امتحان تو نہیں پاس کر سکتا. مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے. تو عزیزان گرامی قدر، حقیقت تو یہی ہے کہ جسمانی کیفیات کے وجود کی طرح روح، انسان کا جسم جو ہے روح سے قائم دائم ہے. بس یہاں اتنا یاد رکھیں فی الوقت کہ انسان کے وجود کی جو کیفیات ہیں اسی ہی کی طرح روح اور پھر روحانی کیفیات کا وجود بھی ایک ناقابل تردید سچائی ہے. بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ جسم روح کا محتاج ہے. جب روح نکل جاتی ہے تو انسان فوت ہو جاتا ہے، جب اللہ کریم روح ڈال دیتا ہے تو انسان زندہ ہو جاتا ہے. اسی کو کہا ہے نا، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. تم مردہ تھے، تمہارا وجود ہی نہیں تھا، فاحیاکم، اس نے تمہیں زندگی بخشی، روح ڈالی، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے جس نے روح ڈالی ہے. تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص جسم کو مانتا ہے تو جسم سے تعلق رکھنے والی ہر کیفیت کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا. نزلہ روح کو تو نہیں نہ ہوتا، محسوس روح ہی کرتی ہے. جیسے نزلہ ہے، بخار ہے، جسم کا درد ہے کسی بھی حصے کا، آنکھوں کی کمزوری نہیں، اینک لگی ہوئی ہے، ذوف ہے،
ضعف بصر ہے، آنکھوں کی بینائی کی کمزوری ہے، طاقت ہے. آپ کے روزے میں آج کل طاقت کم ہو جاتی ہے. طاقت جب افطاری انسان کرتا ہے طاقتور ہو جاتا ہے، پھر روزہ شام کو کمزوری کر دیتا ہے. یہ آج کل تو سمجھ سکتے ہیں آسانی سے. تو یہ بدنی طاقت ہے، بدن کی کمزوری ہے، خوشی ہے، غم ہے، درد ہے، ہجر ہے، وصال ہے، یہ ساری چیزیں روح کے وجود سے ہی ہیں. اور اس لیے ہمیں روح کے وجود کا قائل ہونا پڑے گا، کیونکہ یہ کیفیات اس کے بغیر ہو نہیں سکتی، ورنہ بندہ تو مردہ ہے. اب ان تمام کیفیات کا تعلق روح سے ہے، اور یہ بات کلیئر ہے کہ روح سے تعلق رکھنے والی جتنی بھی کیفیات ہیں، روحانی کیفیات انہیں کہا جاتا ہے، وہ روحانی کیفیات سے انہیں تعبیر کریں گے نا. الفاظ بھی نہیں ہیں. اب روح کو بھی انسان دیکھ نہیں سکتا، امر ربی ہے. آپ جہاں سے بھی جسم کو ٹٹولیں گے ہر جگہ روح موجود ہے، وہ جو ہر جگہ موجود ہے. یہ روح ہر جگہ شہود بھی ہے. اب چونٹی کاٹے آپ کو درد ہوگا نا. جب ڈاکٹر کاٹ کے پھینک دیتا ہے اس جسم کے حصے میں روح نہیں رہتی تو درد تو نہیں ہوتا نا. اس کو مراد یہ کہ روح کا تعلق ہو گیا نا جسم سے. یہ ساری باتیں چھوٹی چھوٹی سمجھیں. بڑا مزے والا یہ ٹاپک ہے ویسے، بے شک ہم اس کے مکلف نہیں ہیں. کافر بھی پوچھتے تھے نا، وجہ سالون عن روح، اے مصطفیٰ یہ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے انٹرسٹ ہے، اس چیز میں انٹرسٹ ہے، ہر شخص کا انٹرسٹ ہے. تو جتنی بھی یہ میں نے کیفیات آپ کو بتائی ہیں، مثالیں دی ہیں، غم ہے، خوشی ہے، درد ہے، ہجر ہے، وصال ہے، کمزوری ہے، یہ ساری چیزیں روح سے تعلق رکھتی ہیں. ہم انہیں کہیں گے یہ روحانی کیفیات ہیں. لیکن روحانی کیفیات کا ظاہر کہاں ہوتا ہے؟ جسم پر. یہ جسم پر ظاہر ہوتی ہیں. غم دل میں ہوتا ہے، اس کا ظاہر چہرے سے ہوتا ہے. خوشی دل میں ہوتی ہے، سوچوں میں ہوتی ہے، اس کا اظہار چہرے پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دیکھتی آنکھ دور، کام اندر فوٹو پردے پہ ہوتی ہے. آنکھ کے پردے، ریٹینا جسے بولتے ہیں، آنکھ کا پیچھے پردہ ہوتا ہے. یہ سارا ایک سسٹم ہے پورا. یہاں یہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، آنکھ میں دو زبردست قسم کے کیمرے لگے ہوئے ہیں، فوٹو بناتے ہیں. اللہ کا کام ہے. مال چیز انسان بنائی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو یہ بات تسلیم ہمیں کرنی پڑے گی کہ جسم کا جب روح سے اتنا گہرا تعلق ہے کہ اس کو کیفیات سے دو چار کر دیتی ہے. جسم ہمیں نظر آتا ہے، مرئی ہے، نظر آتا ہے، محسوس ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے. جسم مرئی ہے، محسوس ہوتا ہے. لیکن روح جو ہے غیر محسوس ہے، نظر نہیں آتی، غیر مرئی ہے ہمیں. لیکن کیفیات کی وجہ سے دبایا ہے، درد ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے یہاں پہ روح ہے. اسی حصے کو کاٹ کے پھینک دیں، اب اس کو جتنا مرضی ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، اس کو درد نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا روح سے تعلق ختم ہو گیا. اس طرح عزیزان گرامی قدر، جب ہم لوگ روح کی حقیقت کو بغیر دیکھے اور بغیر سمجھے اس کی موجودگی کے قائل ہیں اور محسوس کیے بغیر اس کے وجود کا بھی اعلان کرتے ہیں، اسی طرح روح کی ان غیر مرئی اور غیر محسوسات، غیر محسوس کیفیات کا بھی ہمیں اقرار کرنا پڑے گا، ماننا پڑے گا کہ یہ کیفیات بھی کوئی وجود رکھتی ہیں. اس کا انکار نہیں کر سکتے. ورنہ ہمیں پھر یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ روح کسی کیفیت یا کیفیات کی مالک ہی نہیں ہے. حالانکہ روح نہ صرف لامحدود کیفیات کی مالک ہے، بلکہ اس میں مکمل شعور بھی پایا جاتا ہے. مکمل شعور بھی پایا جاتا ہے. یہ روح ہی ہے نا. یہ معراج شریف کا جو جھگڑا ہے نا، یہ بھی چل رہا ہے نا. کچھ کہتے ہیں روحانی طور سے معراج شریف ہوئی ہے، کچھ کہتے ہیں روحانی اور جسمانی طور پر میں دونوں کی طرح معراج ہوئی ہے. جس کا مطلب ہے یہ بڑی اہم کیفیات ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ چونکہ آج بھی ٹائم پر، اب تھوڑا سا ٹائم لگ جائے کرے گا، کوئی بات نہیں، کیونکہ بات تھوڑی سی پوری کرنی پڑتی ہے نا. شعور روح کی کچھ تشریح بیان کروں گا، اس میں چند دن لگیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کوشش کروں گا میں سمجھانے کی. مشکل ہے لیکن ہے کام، آپ دیکھ رہے ہیں مزے والا ہے. جب روح کے متعلق انسان سوچتا ہے، کیفیات کے متعلق، یہ باطنی علوم میں سے ہے. اس سے قرب الہی پیدا ہوتا ہے، کیونکہ تصوف نام ہی قرب الہی کا ہے. اللہ تعالیٰ کی قریب ہونا، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو محسوس کرنا.
صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.